السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ ہوں۔ تو آج بات کروں گا میں کہ احسان کے اوپر بات کروں گا کہ احسان کا پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ مطلب کیا ہوتا ہے احسان۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ احسان کرنے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے اور احسان لینے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ ان دو چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کیا کہتے ہیں کسی کا حق چھوڑ رہے ہو یا کسی کو بلا معاوضہ مدد کر رہے ہو، تو یہ ہو گیا احسان کرنا۔ اور جس پہ کر رہے ہو وہ احسان لے رہا ہوتا ہے، تو یہ احسان لینا ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے احسان کرنے پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ جب ہم احسان کر رہے ہو نا کسی کی، تو آپ نے پھر احسان کر کے بھول جانا ہے، اس کو ہمیں جتلانا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو یار، آپ بار بار جب آپ اس سے مل رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں فلاں مدد کی تھی، یاد ہے نا تمہیں، اور یہ ٹریٹ تو دے دو یا یہ کر دو ہمارے لیے، آپ بار بار جتلا رہے ہو، تو یہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ احسان کرتے وقت ہماری نیت کیا تھی۔ احسان ہم اس لیے نہیں کرتے کہ سامنے والا آپ کو کسی وقت دوبارہ وہ لوٹا دے وہ چیز، یا آپ کی کہیں نہ کہیں مدد کرے۔ آپ نیت یہ ہوتی ہے کہ قدرت آپ کے کہیں نہ کہیں معاوضہ دے دے گی، اس چیز کا آپ کو ریٹرن کر دے گی۔ انسان نہیں کر سکتا اس چیز کا ریٹرن، جو قدرت کرے گی۔ تو قدرت کے اوپر ہم یہ چھوڑتے ہیں۔ تو جو شکر گزار ہیں ہمیں ان پر بھی احسان کرنا ہوتا ہے، ہمیں ناشکری جو ہے ان پر بھی احسان کر دینا ہے۔ جس پہ ہم کر سکتے ہیں مطلب ان پہ آپ کر دو، کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بندہ کیا کہتے ہیں آپ کا کتنا احسان مند ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور قدرت پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے اسے، کہ وہ احسان کا بدلہ آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں آگے چل کے دے دے گا۔ صحیح ہے۔ اب دوسری بات یہاں پہ سمجھ لیں، جب آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں نا، تو اس کے آگے بھی نہیں جتنا ہے، آپ اوروں کے آگے بھی نہ جتنا ہے۔ آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، یا آپ کیمرے میں بات کرتے ہیں کہیں پہ جا کر، یا آپ کسی محفل میں اس کا ذکر کر دیں کہ میں نے فلاں کی مدد کی تھی، یا میں فلاں جگہ پہ کام آیا تھا، یا میں نے کسی چیز میں حصہ لیا تھا، میں نے یہ کام کیے تھے۔ تو اس طرح سے آپ جتلانے کا کام نہیں کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کی نیت جو ہے نا وہ دوسری ہو جاتی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اتنا کام کا بندہ ہوں، یا میں نے اتنے کام کیے۔ یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے آپ کی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات میں آپ سے کرتا ہوں یہاں پہ۔ اچھا، اگر آپ کسی پر نیکی کر کے احسان نہیں کر سکتے نا، تو آپ اس کو برائیوں سے ہٹا دو۔ جب آپ اس کو برائیوں سے ہٹاؤ گے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ اس کو اچھی راستے کی طرف لانا چاہ رہے ہو۔ جب برائیوں سے وہ ہٹے گا تو وہ اچھی چیزوں کی طرف سوچے گا، اور یہ بھی ایک نیکی، یہ بھی ایک احسان ہو جائے گا اس کے اوپر کہ وہ برائیوں سے ہٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ احسان کر سکتے ہیں سامنے والے کے اوپر۔ تو اگر آپ کے اوپر کسی نے کیا کہتے ہیں ظلم کیا، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا آپ کے ساتھ برا بھلا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اس کو معاف کر دینا ہے، آپ نے اس کو بھول جانا ہے۔ یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے سامنے والے کے اوپر کہ آپ اس سے بدلہ نہیں لے رہے اس چیز کا، تو آپ بھولنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اور آپ اس کو درگزر کر رہے ہو اس بات کو، اور تاکہ نہ اس کے اوپر مصیبت ہے نہ آپ کے اوپر مصیبت ہے، آپ اس کو درگزر کر رہے ہو۔ آگے بڑھو آپ لوگ، ان چیزوں میں نہیں پڑو، احسان کر دیا کرو، کچھ جگہوں پہ معاف کر دیا کرو۔ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں احسان لینے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ احسان جب آپ لو نا کسی سے، تو کوشش کیا کرو کہ آپ اس کا بدلہ دے دو۔ اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ یہ سوچو کہ آپ نے جو ہے نا اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کے احسان مند رہنا ہے آپ کو، کیونکہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی سے احسان لینے کی، جب تک بہت ہی بری کنڈیشن میں نہ ہو یا بہت ہی برے حالات نہ ہو جائیں، تو احسان نہیں لینا چاہیے آپ کو۔ کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی سے احسان نہیں لینا ہے، آپ نے خود کوشش کرنی ہے، اور اپنے ہی بلبوتے پہ آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اپنے خاندان کو کھڑا کرنا ہے، اپنے خاندان کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ نے کسی کا احسان نہیں لینا ہے۔ ہماری امت میں جتنے بھی بزرگ وغیرہ ان کی بھی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی، انہوں نے بھی بہت تکلیفیں گزاری اور برا وقت دیکھا ہے۔ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، بہت کیا کہتے ہیں غربت کے وقت بھی بہت لوگوں نے گزارے، لیکن اپنے بلبوتے پہ گزارے، احسان لے کے نہیں گزارے۔ احسان لینا اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا۔ احسان لینے سے آپ کی جو ہے نا
آپ کی شان کم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے اللہ پہ امید نہیں کر رہے، آپ بندے پہ امید کر رہے ہو. تو اس وجہ سے بھی آپ کو احسان لینے سے تھوڑا سا نا بچنا ہے جب تک بہت ہی برا وقت نہ آ جائے آپ کو. اگر کوئی خود سے آپ کے اوپر احسان کر دے تو اس کو آپ یاد رکھا کرو، تاکہ کبھی کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ ہو یا اس کی برائی نظر آئے تو آپ اس کو احسان کو یاد رکھ سکو، یا لوگوں کے احسان کو یاد رکھ سکو، تاکہ آپ ان کو نا بہت سی چیزیں معاف کرنے میں نا آپ کے لیے آسانی ہو جائے ان کی یا اوروں کی. اچھا، آخر میں یہ کہوں گا کوشش کرو کہ احسان نہ لو. احسان والی زندگی لوگوں کی شان کے مطابق نہیں ہوتی ہے. آخر میں یہ بات بھی کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب پر احسان کیے ہوئے، جس پہ جتنا زیادہ احسان کیا گیا اس کو چاہیے کہ اوروں پہ احسان کرے. اس طرح سے اللہ کی شکر گزاری ہوگی اور آپ کی بھی نعمتیں بڑھیں گی اور اوروں کی بھی زندگی بہتر ہو سکے گی. تو اپنا خیال رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور احسان لینے سے پرہیز کریں اور احسان دینے کی کوشش کریں، احسان کرنے کی کوشش کریں اور سب مل بانٹ کے چلیں اور بہتر زندگی کی طرف آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے، اور اپنے ایمان کو بہتر کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.